لمسے حرارت رامین خان ناولز 5ویں قسط۔ آج زوفی نے آ کر چچی جان کو اسفند یار خان کے خفیہ نکاح کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی دل کی مریضاں ہیں۔ اماں، زوفی نے یہ اچھا نہیں کیا، سمجھائیں نا اس کو۔ اب پتہ نہیں چھوٹے خان سنیں گے تو کیا رد عمل دیں گے۔ وہ ماں سے فون پر اپنی پریشانی کہہ رہی تھی۔ تمہیں اپنی بہن کا دکھ نہیں نظر آتا زرشالہ؟ اسفند نے دھوکہ دیا ہے میری بیٹی کو، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اماں بیگم بے رحمی سے کہنے لگیں۔ اور اپنے شوہر کو ذرا کنٹرول میں رکھو زرش، ایک شوہر نہیں سنبھالا جاتا تم سے، کب تک ڈر ڈر کے جیو گی اس سے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ میں بھلا ایک مرد کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں؟ زرشالہ، کیا کسی دوسرے کی بھی کیا مجال جو دراب خان کے سامنے زبان کھول سکے؟ جب سے اس نے جرگے میں فیصلے لینا شروع کیے تھے، سبھی لوگ اس کی رعب سے دبتے تھے۔ ارے میری چچی، تم نے تو بالکل ہی اسے کھلے سانڈ کی طرح چھوٹ دے رکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ ذرا بھی فوقیت نہیں دیتا تمہیں، ہر وقت ماں کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ ذرا اپنی محبت سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اپنے قدم مضبوط کرو اس گھر میں۔ کل کو زوفی نے بھی آ کر بھی اس گھر میں جانا ہے۔ تم تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تو بہن کے لیے کیا ہی کرو گی؟ اماں بیگم یہ بات اسے 20 بار سمجھا چکی تھی، مگر مجال ہے جو دراب خان کے سامنے وہ ذرا بھی ہمت کر پائی ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں تو وہ کھل کر سانس لے پاتی تھی۔ پیار محبت تو بہت دور کی بات تھی۔ دراصل اس کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ اس کی ہر بات اسے حکم کی طرح لگتی کہ بس فوراً غلام کی طرح حکم بجا لاتی۔ کئی بار تو دراب خود بھی ضد ہو جاتا، پھر مورے کی پسند سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا، چونکہ وہ مورے پر جان چھڑکتا تھا۔ زرش، دراب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عادت کے مطابق اسے آواز لگائی تھی، اور وہ ہر بار کی طرح اتنی حواس باختہ ہوئی کہ اماں کو خداحافظ بھی کہنا بھول گئی۔ جی جی۔ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مورے کو دوا کھلائی؟ اس نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا، مگر زرشالہ کا جھکا سر دیکھ کر دراب خان کے سفید گوری رنگت سرخی مائل ہونے لگی۔ بے وقوف لڑکی، کتنی بار سمجھایا ہے فون پر غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کیا کرو۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے انہیں دوا دینی تھی اور وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ اماں کا فون آ گیا تھا۔ زرشالہ کا جھکا سر دیکھ سینے سے لگ گیا۔ اس نے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی اور آگے بڑھ کر اس کی کہنی دبوچ لی۔ اپنی ماں سے کہنا تمہیں ہر وقت فون کر کے پٹیاں پڑھانا بند کر دے۔ تم اس گھر میں خوش ہو۔ اس کی گسیلی آواز بہت دھیمی اور گرفت سخت تھی۔ خوش ہو نا؟ زرشالہ سسک اٹھی۔ جی۔ اب جاؤ اور مورے کو دوا دو، انہیں کھانا کھلاؤ، پھر میرے حال احوال پوچھنا کہ 2 دن بعد گھر آیا ہوں۔ دراب خان نے بے رخی سے اس کی کونی جھٹکی تھی۔ حد ہے یار، نہ گھر میں سکون نہ باہر سکون۔ بے وقوف لڑکی، سارا موڈ سپوائل کر دیا۔ وہ فون اور والٹ اٹھا کر دوبارہ باہر نکل چلا گیا۔ مہمان خان کے 3 شیر جیسے بہادر، نڈر اور بے باک بیٹے تھے، بڑا یوسف، منجلا اسفند اور چھوٹا دراب خان۔ یوسف نے یونیورسٹی میں ہی گلمینا نامی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر خفیہ طور پر شادی کر لی تھی۔ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ خان بابا سے بات کرے، مگر خان بابا اس کے نکاح کا سن کر ہی طیش میں آ گئے اور اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ یوسف اپنی بیوی کے ساتھ شہر چلا گیا۔ اسفند یار خان کو یوسف سے بہت محبت تھی۔ دونوں بھائی کم دوست زیادہ تھے۔ اسے باپ کی یہ بات پسند نہ آئی تھی۔ اس نے بہت منانے کی کوشش کی مگر خان بابا نہ مانے۔ رشتوں کی یہ جنگ 5 سال چلتی رہی۔ گلمینا جو گھر سے بھاگ آئی تھی یوسف کے ساتھ، کیونکہ نکاح کی خبر سن کر اس کے گھر والے بھی بہت غصے میں تھے۔ گلمینا کے پاس یوسف کا ہاتھ تھامنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن خدا جانے کیسے گلمینا کے بھائیوں نے اسے یوسف کے سامنے خوش و خرم زندگی بسر کرتے دیکھ لیا۔ ان کی غیرت ایک دم پھر سے جاگ اٹھی۔ گلمینا کے بھائیوں نے نہ صرف یوسف کو بلکہ اپنی بہن تک کو قتل کر دیا۔ ظالموں نے 2 معصوم بچوں تک کا نہ سوچا۔ اسفند یار خان کو جب ان کی موت کی خبر ملی تو اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر خان بابا کے پاس گیا تھا۔ ان کے مرحوم بیٹے یوسف کی اولاد ہے، مگر انہوں نے خون میں ملاوٹ کہہ کے بچوں کو خاندان کا نام دینے سے انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ اپنے آبائی گھر نہیں گیا تھا۔ خان بابا نے اس سے ناراض ہو کر اپنی گدی اسفند یار خان کی بجائے سب سے چھوٹے فرمانبردار دراب خان کے سپرد کر دی تھی۔ اسفند نے دونوں بچوں کی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی۔
زرگل سے شادی بھی اس نے اس مقصد کے تحت کی تھی، کیونکہ بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ ان کی اچھی تربیت کے لیے ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ ویسے تو آیا بھی تھی، مگر اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے سب ہوتا ہوا نہ دیکھ لیتا۔ اسے زرگل سے بہت سی امیدیں تھیں، مگر لگتا تھا کہ اس نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ زرگل کے انداز سے اب بھی امچور لڑکیوں کی جھلک نظر آتی تھی، جبکہ وہ رف ٹف روٹین پر چلنے والا فوجی تھا۔ اسے چڑ سی ہونے لگتی کبھی کبھی، اور کبھی کبھی ان منموجی لڑکی پر رشک بھی آتا تھا۔ وہ زندگی سب فکروں سے آزاد تھی، مگر اسفندیار خان کی زندگی میں تو کانٹے دار راستے تھے۔ بی بی جی آپ رہنے دیں، اگر خان صاحب نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو ہمیں ڈانٹ دیں کہ آپ بچوں کے پاس چلی جائیں۔ جمیلہ بی نے کوئی تیسری دفعہ اس کی منت کی تھی، مگر وہ تھی ڈھیٹ، اور اسفندیار خان کی نافرمانی کرنے کی تو خاص قسم اٹھا رکھی تھی۔ اس کا ہاتھ جلایا تو جلایا کیسے اس نے؟ وہ ابھی تک اس سے سخت خفا تھی، مگر کمانڈر اسفندیار خان کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ وہ تو بن ٹھن کر تیار ہو کر میس گیا تھا، اب تو واپس آنے کا وقت تھا۔ اس نے پلاؤ کو دم دیا اور بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ علیزے سو چکی تھی۔ یوسف کی طبیعت آج کل خراب تھی، وہ ضدی اور چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ اسے سینے سے لگائے تھپک کر سلاتے سلاتے اسے خود بھی نیند آنے لگی تھی۔ یوسف کو صوفے پر لیٹا کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے کب نیند آئی پتہ نہیں چلا۔ جب اسفندیار خان ڈیوٹی سے واپس آیا تو وہ سیدھا بچوں کے کمرے میں آتا تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر تسلی بخش احساس ہوا تھا، اور اپنے رویے پر احساس ندامت بھی ہوا تھا۔ کل وہ بہت روڈ ہو گیا تھا۔ اسے اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا۔ گل، سنو! آہستگی سے اس کے پاس سرگوشی کی تو وہ ڈر گئی۔ سرخ سرخ خمار آلود آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ اس نے یوسف کو کاٹ میں لٹایا اور جانے ہی لگی تھی۔ اسفندیار نے اس کا ارادہ بھانپ کر راستہ روکا۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ سائڈ سے نکلی۔ میں اپنے کل والے رویے پر شرمندہ ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپ کے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ مجھ سے آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی، اور آپ نے تو اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے۔ کیا جرم تھا میرا؟ بس سوال ہی تو پوچھا تھا۔ وہ رو دی۔ اتنی جلن آپ کے دیے گئے زخم سے نہیں ہوتی جتنی ہاسپٹل کے باہر آپ دونوں کی باتیں سن کر ہوئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا۔ زرگل، تم غلط سمجھ رہی ہو، اس نے صفائی دینا چاہی۔ تو کیا وہ لڑکی نہیں ہے آپ کے منگیتر؟ نہیں کرتے آپ ایک دوسرے سے محبت؟ اس نے غصے اور بے بسی سے پوچھا۔ منگیتر والی بات سچ ہے، مگر اگر سچ ہے تو آپ نے شادی کیوں کی مجھ سے؟ اس سے کیوں نہیں کی؟ روتے روتے پوچھنے لگی۔ وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، تب سے اب تک ایک بات بھی نارمل نہیں ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان۔ نہ کوئی منہ دکھائی کا تحفہ، نہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح اس کے ناز نخرے اٹھائے گئے تھے۔ اوپر سے اس کی شوہر کم جلاد جیسے شخص کے رویے وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ زرگل، دیکھو، اب تم میری بیوی ہو، وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میری زندگی میں اب صرف تم ہو یار۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گل اتنا ہرٹ ہوگی اس کے رویے سے۔ آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھیں، کبھی مجھے بیوی سمجھا بھی ہے آپ نے؟ رات دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ زرشالہ کمرے کی لائٹ بند کر کے سو چکی تھی۔ ظالم لڑکی نے اس کا انتظار تک نہیں کیا تھا۔ 2 دن تک اس کے بغیر کیسے گزار کرایا تھا وہی جانتا تھا۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے جمائے وہ آہٹ پیدا کیے بغیر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ مجھے اپنی محبت تک محسوس کرنے کا حق بھی نہیں دیتی ہو، بہت ظالم ہو۔ وہ دھیرے دھیرے انگوٹھے کی نوک اس کے نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ اچانک زرشالہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایسے اس کے پہلو سے اٹھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ لیٹ جاؤ، حکم ہوا۔ زرش کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ کیسے مزے سے سو رہی تھی، پتہ نہیں وہ کب سے آیا ہوا تھا۔ آپ نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں؟ آپ کے لیے؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کیا پوچھنے والی ہے۔ وہ اب کنفیوز سی لب کاٹ کر سرخ کرنے لگی، پھر پہلو بدل کر لیٹ گئی۔ جناب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ بڑی بڑی نامور حسینائیں دراب خان سے 2 پل بات کرنے کو، کرب پانے کو ترستی ہیں، اور ایک تم ہو جسے قدر ہی نہیں۔ وہ بہت دھیمے سے کہنے لگا، اس کے لہجے میں اذیت تھی۔ تمہیں کب میری قدر ہوگی؟ اس کے والہانہ لہجے میں سختی تھی۔ زرش سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ دراب خان بھی قربت اس کے چھکے چھڑا رہی تھی۔ تمہیں کیوں نہیں ہے میرے قرب کی چاہ؟ کوئی اور ہے تمہاری نظر میں؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو تم؟ وہ عجیب جنونی ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ اس کا لہجہ اور گرفت دونوں سخت تھیں۔ زرشالہ نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ میں پسند نہیں ہوں تمہیں؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی اس کے پہلو سے، مگر دراب کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس کا جواب سن کر اس کی مٹھی میں اس کے ریشمی بال تھے۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس کا دراب خان کی پناہوں میں دم گھٹتا ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر بہت موڈ خراب کے ساتھ اسٹڈی میں چلا گیا اور پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ زرشالہ کو خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ کیوں تھی ایسی؟
کیسی لگی آپ لوگوں کو دو نیو کریکٹر کی انٹریز؟ ارشالہ اور دراب کا کپل کیسا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس۔